الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله من عصاني فقد عصى الله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محترم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے آج ہم سب کو یہاں پر کچھ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کا اور اس پر عمل کرنے کا اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا ایک بہترین موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کروڑ و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو
چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ نصارہ ہو، جتنے بھی لوگ ہیں، جس قسم کے بھی اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، تمام لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو واجب قرار دیا گیا ہے، ان کو فالو کرنا لازم قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت نہیں کرتے ہیں، ان کو فالو نہیں کرتے ہیں، ان کی سنت کو، ان کے طور طریقے کو، ان کے عمل کو اپنی زندگی میں لاگو نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جہنم واجب قرار دیا گیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسا موضوع لے کر کھڑا ہوا ہوں میرے بھائیوں۔ وہ موضوع یہ ہے کہ ہم زندگی میں اس چیز کو اگر ہم نہیں اپنائیں گے، ہر موڑ پر، ہر موقع پر، ہر لمحے، ہر منٹ میں اگر اس چیز کو اگر آپ نہیں اپنائیں گے، نہ دنیا کے اندر آپ کامیاب ہوں گے، نہ قبر کے اندر آپ کامیاب ہوں گے، نہ آخرت کے اندر آپ کامیاب ہوں گے، کسی بھی جگہ آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس چیز کو اگر آپ نہیں اپنائیں گے، صبح میں جب آپ آنکھ کھولتے ہیں، پھر رات میں جب آنکھ موچھتے ہیں، بند کرتے ہیں، اس وقت تک، صبح سے لے کر شام تک، سونے تک، اگر اس چیز کو اگر آپ اپنی عملی زندگی میں نہیں اپنائیں گے تو بہت ساری سزائیں، بہت ساری وعیدیں، بہت ساری مذمتیں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے مقرر کر کے رکھا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، وہ موضوع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ سنت کس کو کہتے ہیں، سنت کا معنی کیا ہے، اس کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے۔ اگر ہم اس چیز کو صحیح معنوں میں اگر ہم سمجھ لیں گے تو پورا مکمل طور پر کیا ہے آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اب دیکھیے، آئیے جاننے کی ہم کوشش کریں گے قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ دیکھیے، سنت کا معنی اصل میں اگر آپ لفظی معنی اگر آپ دیکھیں گے، سنت کا معنی سیدھا راستہ، راستہ اور طریقے کو کیا ہے سنت کہتے ہیں۔ کیا میرے بھائیوں، راستہ اور طریقے کو کیا ہے سنت کہتے ہیں۔ اگر ہم اصطلاحی معنی میں اگر ہم دیکھیں گے سنت کس کو کہتے ہیں، سنت کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں میرے بھائیوں؟ 3 قسم ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ قولی، دوسری عملی، تیسری تقریری۔ یہ 3 سنتیں ایسی ہیں اگر آپ ان تینوں چیزوں کے اوپر عمل کر لیں گے تو دنیا کے اندر بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ قولی کس کو کہتے ہیں۔ سنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، سنت قولی، سنت عملی، سنت تقریری۔ سنت قولی اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تمام امت محمدیہ کے لیے صحابہ کرام کو کسی چیز کا حکم دیتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں تو اس کو قولی سنت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قولی سنت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث کے اندر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی تم کھانے سے پہلے، کھانا جب شروع کرتے ہو تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر شروع کرو۔ اگر تم اس کھانے میں بسم اللہ نہیں کہو گے تو وہ کھانا کیا ہے شیطان کھا لیتا ہے۔ کیا میرے بھائیوں، تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کا حکم دے رہے ہیں۔ کس کے ذریعے سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں، کیا کہتے ہیں؟ قولی سنت کہتے ہیں۔ یعنی قرآن احادیث کے اندر اس طرح کی جتنے بھی احکام ہیں، جتنے بھی منہیات ہیں، وہ تمام کے تمام
قولی سنتیں ہیں میرے بھائی، وہ تمام کی تمام کیا ہیں؟ قولی سنتیں ہیں۔ اب دوسری چیز ہے عملی سنت، سنت عملی۔ سنت عملی اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نیکی، کوئی بھی عمل کر کے صحابہ کرام کو دکھاتے ہوں، اس کو کہتے ہیں سنت عملی۔ کیا میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت کی نمازیں پڑھا کر صحابہ کرام کو بتایا کہ تم اسی طرح نماز پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے۔ کیا میرے بھائیوں، تو یہ کیا ہے؟ سنت عملی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جو بھی عمل کے ذریعے سے صحابہ کرام کو بتاتے تھے وہ سنت عملی کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے کیا ہے؟ بسم اللہ کہتے تھے، تو یہ قولی سنت ہے۔ کیا میرے بھائیوں، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو کس ہاتھ سے کھاتے تھے؟ بولے میرے بھائیوں، دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے۔ تو یہ دائیں ہاتھ سے کھانا کیا میرے بھائیوں، یہ کیا ہے؟ یہ سنت عملی ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت عملی ہے۔ نماز پڑھنا، صدقہ و خیرات اپنے ہاتھوں سے دینا، یعنی جتنے بھی عملی عبادات ہیں، حج وغیرہ ہے، کیا میرے بھائیوں، حج وغیرہ ہے، نکاح ہے، اور اسی طرح خرید و فروخت ہے، روزہ ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ سنت عملی کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اور سنت تقریری، سنت تقریری اس سنت کو کہتے ہیں میرے بھائیوں، مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس حدیث کے اندر ایک صحابی کیا کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد، کب؟ فجر کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے پوچھتے ہیں، اے میرے صحابہ، تم نے 2 رکعت کس لیے پڑھی؟ فرض نماز تو ہو چکی ہے، فرض نماز کے بعد تم نے پھر 2 رکعت کس لیے پڑھی؟ تو وہ صحابی وہاں پر بتاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت سنت میں نے ادا نہیں کی، اسی وجہ سے فرض نماز کے بعد کیا ہے، میں نے اس سنت کو ادا کی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کچھ بھی نہیں کہے، خاموشی رہ گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سنت تقریری ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی عمل کو، صحابہ کرام جو بھی عمل کرتے تھے، کیا میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے تھے وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بھی عمل کرتے ہیں اس کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے ہیں، نہ اسے ڈانٹتے ہیں، نہ اس کو حکم دیتے ہیں، نہ اس کی اصلاح کرتے ہیں، نہیں، صرف خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ سنت تقریری ہے۔ کیا میرے بھائیوں، سنت تقریری ہے۔ یہ جو 3 سنتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے میرے بھائی۔ یہ کیا ہے؟ یہ پوری زندگی انہی 3 سنتوں کے اندر موجود ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اب ہم نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ سنت کس کو کہتے ہیں، لغوی معنی کے اعتبار سے، اصطلاحی معنی کے اعتبار سے بھی۔ اصطلاحی معنی میں شرعی اعتبار سے سنت اس چیز کو کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کیا میرے بھائیوں، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو تمہارے اعمال جتنے بھی سنت سے ہٹ کر اگر آپ کریں گے وہ تمام کے تمام اعمال، نیکیاں، عبادتیں آپ کے ضائع ہو جائیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ شرعی معنی میں سنت کا طریقہ ہے، سنت کا معنی ہے۔ کیا میرے بھائیوں، یعنی قرآن اور احادیث کی روشنی میں سنت کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں جو لوگ کیا ہے اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو، ان کی زندگی کو اپنی عملی زندگی میں نافذ نہیں کرتے، اپنی عملی زندگی میں نافذ نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، سنت کو انہوں نے نہیں اپنایا، بلکہ انہوں نے اپنی منمانی زندگی گزاری ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے میرے بھائی۔
اللہ رب العالمین نے صاف طور پر کہہ دیا ہے میرے بھائی، قرآن مجید کے اندر صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ جو بھی لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاریں گے تو ہم ان کے اعمال کو، ان کی نیکیوں کو، ان کی عبادتوں کو ہم ضائع کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے میرے بھائیوں کہ ہماری زندگی میں ہمیں جانچنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں ہم روزمرہ کی جو اعمال ہیں، روزمرہ کی جو مشغولیات ہیں، ان مشغولیات میں، ان کاموں میں کہاں تک ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں۔ کیا میرے بھائیوں، صبح سے جب آپ اٹھتے ہیں، آنکھ کھولتے ہیں تو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ دعا پڑھنا چاہیے۔ دعا پڑھ کر کہے وضو کر کے نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز کے بعد کہے قرآن مجید تلاوت، ذکر و اذکار، دعا پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کہے رزق تلاش کرنے کے لیے صبح نکل جانا چاہیے۔ آپ پورا دن محنت کر کے جب آپ نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو نماز کو کہے اس کے وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ جب آپ پورا محنت کر کے، پورا دن کام کر کے جب آپ واپس لوٹتے ہیں، لوٹنے کے بعد جو اعمال آپ کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کیا ہے دن میں کمانے کے لیے آپ چلے گئے، خرید و فروخت کرنے کے لیے آپ چلے گئے، تو جب آپ جہاں پر خرید و فروخت کرتے ہیں وہاں پر بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا چاہیے۔ کس طرح؟ خرید و فروخت کے بہت سارے آداب ہیں، بہت سارے شرائط ہیں۔ وہ کیا ہے؟ خرید و فروخت جب آپ کرتے ہیں اس کے اندر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، حرام چیزیں، بے حیائی فحاشی کی چیزیں نہیں بیچنا چاہیے، نہیں خریدنا چاہیے۔ اس کے اندر جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کو نہیں بیچنا چاہیے، جھوٹی باتیں بتا کر لوگوں کو خرید و فروخت نہیں کرنا چاہیے، اس کے اندر دھوکہ بازی نہیں کرنا چاہیے، حرام چیزیں نہیں بیچنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں ہیں میرے بھائیوں، کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر شامل ہوتے ہیں؟ تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے پورا دن گزار دیا، لیکن اس گزارنے میں آپ نے کتنا وقت، کتنا کاروبار، کتنا مشغولیات آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کیا؟ سوچنا چاہیے میرے بھائی، غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے اسی طرح ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورہ انفال کے اندر فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ولا تولوا عنہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ رب العالمین کی بات سننے کے باوجود بھی آپ منہ موڑ لیتے ہیں، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے باوجود بھی منہ پھیر لیتے ہیں۔ کیا میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس بہت ہی زیادہ سخت دردناک عذاب ہے میرے بھائی۔ پھر دیکھیے اسی طرح ایک تیسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتى يحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تمہارے رب کی قسم، اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے نبی تمہارے رب کی قسم ہے، فلا وربک لا یؤمنون، لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، لوگ اس وقت تک ایمان والے مسلمان نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ اگر تمہارے درمیان، لوگوں کے درمیان اگر اختلاف پیدا ہو جائے، لڑائی جھگڑا پیدا ہو جائے، فتنہ و فساد پیدا ہو جائے، تو اس موقع پر آپ جو فیصلہ کریں گے، اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ کی بات کے سامنے اپنے سر کو تسلیم نہیں کریں گے، تو اس وقت تک کیا ہے وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ اپنی زندگی میں جہاں پر اختلافات، فتنے و فساد، لڑائی جھگڑا جہاں پر ہوتا ہے تو وہاں پر ہمیں اس لڑائی کو، اس فتنے و فساد کو اللہ اس کے رسول کی طرف ہمیں لوٹانا چاہیے۔ قرآن مجید اور احادیث کے ذریعے سے اس فتنے کو،
لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اگر ہم اللہ اور اس کی رسول کی باتیں ہمارے سامنے آ جانے کے باوجود بھی ہم لڑائی کو جاری رکھیں گے, اختلافات کو جاری رکھیں گے, دشمنیوں کو جاری رکھیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو, اللہ اور اس کے رسول کی آپ مخالفت کر رہے ہیں. کس کی کر رہے ہیں؟ آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے میرے بھائی, اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ہر موڑ پر, ہر لمحے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اپنی عملی زندگی میں نافذ کر کے اپنی زندگی گزارنا چاہیے. تو میرے محترم بھائیوں, اور ایک تیسری جگہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے اسے لے لو, جس سے منع کرے اسے رک جاؤ. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بتاتے ہیں. کیا میرے بھائیوں, ان تمام آیتوں کے ذریعے سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے, عملی اعتبار سے, تقریری اعتبار سے, ہر اعتبار سے جو بھی باتیں ہم تک پہنچتی ہیں اس پر عمل کرنا, اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا لازم ہے, فرض ہے میرے بھائیوں. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. تو دیکھیے میرے محترم بھائیوں, جو بھی لوگ کیا ہے میرے بھائی, جو بھی مسلمان, جو بھی مومن کہے اپنی زندگی میں قرآن اور احادیث کو کہے مقدم رکھتے ہیں, آگے رکھتے ہیں, کہے میرے بھائیوں ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بے شمار فضیلتیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں, بے شمار فضیلتیں بیان کی ہیں. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہی زندگی گزارنا چاہیے. اس سے ہٹ کر کہے آپ دوسرا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ رب العالمین کامیابی کی ضمانت دیتا ہے. کس کی ضمانت دیتا ہے؟ کامیابی کی ضمانت دیتا ہے. وہ کس طرح؟ دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو بھی لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وَيَخْشَ اللَّهَ اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں. اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے میرے بھائیوں کہ جمعہ کے وقت آ گیا تو مسجد میں آ کر نماز پڑھ کر چند باتیں سن کر دعا کر کے ذکر و اذکار کر کے مسجد کے باہر چلے جانا, پھر آئندہ جمعہ مسجد میں آنا, یہ اس کو ڈر نہیں کہتے, بلکہ ڈر اللہ رب العالمین کا ڈر اس چیز کو کہتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک جب بھی آپ جو بھی عمل کرتے ہیں, جو بھی کام کرتے ہیں, ہر وقت اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اس کام کو کرنا چاہیے. اسی کو کہتے ہیں اللہ رب العالمین کا ڈر میرے بھائی. ہمارے دلوں کے اندر, ہمارے ذہنوں کے اندر, ہماری سوچوں کے اندر صرف یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کا ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنا. میرے بھائیوں یہ بات غلط ہے. مسجد میں آپ جب تک رہتے ہیں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرنا چاہیے. جب آپ باہر بھی رہتے ہیں, بازاروں میں رہتے ہیں, گھر میں رہتے ہیں, سفر میں رہتے ہیں, جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے کہ اپنی زندگی گزارنا چاہیے. دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے برائیوں سے دور رہتے ہیں, نافرمانی سے بچتے رہتے ہیں, بے حیائی فحاشی کے کاموں سے, گناہ کے کاموں سے دور رہتے ہیں. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. یہی لوگ کیا ہے؟ کامیاب ہیں. اللہ رب العالمین بتاتے ہیں میرے بھائیوں جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں, قرآن کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین ضمانت دیتے ہیں کہ یہ لوگ کامیاب ہیں, یہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں. اللہ رب العالمین ضمانت دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین جب کسی بھی شخص کو جب کوئی وعدہ کرتا ہے, کوئی ضمانت دیتا ہے, اس کے اللہ رب العالمین خلاف ورزی ہرگز نہیں کرتا. خلاف ورزی ہرگز نہیں کرتا. خلاف ورزی کون کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں.
اللہ رب العالمین نے تو ہمیں بتا دیا ہے کہ اگر تم یہ عمل کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، اگر تم اس عمل کو نہیں کرو گے تو تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے صاف طور پر ہمارے سامنے بتا دیا ہے کہ صحیح راستہ کون سا ہے، کیا ہے غلط راستہ کون سا ہے، لیکن ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم کس چیز کو اپنائیں، کس چیز کے اوپر ہم عمل کریں۔ یہ ہماری اوپر ذمہ داری ہے، یہ ہمارے سوچ و فکر کے اوپر ہماری ذمہ داری ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، تو اس آیت کے ذریعے سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ضمانت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین سے ہمیشہ کیا کرتے ہیں میرے بھائیو، ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ بولو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سے کیا کرتے ہیں، ڈرتے ہوئے کیا ہے زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی ضمانت ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیو ایک دوسری چیز، آپ اللہ رب العالمین کے نزدیک جو بھی بندہ چھوٹا موٹا جو بھی عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ جو جتنا عمل کرتا ہے اس کو اتنا ہی کیا ہے اجر و ثواب اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کیا ہے 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے تو اس شخص کو 50 نمازوں کے برابر کیا ہے اس شخص کو ثواب دیا جاتا ہے۔ کیا میرے بھائیو، اگر کوئی شخص صرف 1 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کو کیا ہے 10 نمازوں کے برابر کیا ہے اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے کیا ہے مکمل ثواب حاصل ہو، مکمل اجر و ثواب مجھے حاصل ہو، ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ لوگ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اس کی بھی ضمانت اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بتاتے ہیں۔ دیکھیے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العالمین بتاتے ہیں اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہو، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تمہارے اجر و ثواب میں جتنا تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہو اس کے بدلے میں تمہیں جو اجر و ثواب دیا جاتا ہے، جو سزا جو جزا تمہیں دیا جاتا ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی، ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ پورا مکمل طور پر کہے آپ کو اجر و ثواب سے آپ کو نوازا جائے گا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم، بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ رب العالمین بخش دیتا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو دیکھیے اس آیت کے ذریعے سے بھی جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مکمل اجر و ثواب ہمیں دینے کے لیے ہمارے اوپر جو ذمہ داری بنتی ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی، انشاءاللہ میرے بھائی۔ اور اسی طرح میرے بھائی ہم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التواب، اس حدیث کے تحت دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں تمام کے تمام لوگ کیا ہیں گنہگار ہیں۔ کیا میرے بھائیو مجھ سے بھی آپ سے بھی تمام لوگوں سے کہے کچھ نہ کچھ غلطیاں کچھ نہ کچھ خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب بندہ، سب سے پسندیدہ بندہ، سب سے کہے پسندیدہ بندہ وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد اس غلطی کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو چکا ہے، مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو چکا ہے، لہٰذا تو اس گناہ کو معاف کر دے، اس غلطی کو اس خطا کو تو معاف کر دے، آئندہ مرتبہ میں نہیں کروں گا۔ جو شخص اس طرح اللہ رب العالمین سے اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے تو یہ شخص اللہ رب العالمین کے نزدیک کا ہے سب سے زیادہ پسندیدہ شخص ہے میرے بھائی۔ اب ظاہر سی بات ہے انسانوں سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، دن میں ہم نیکیوں سے بھی زیادہ ہم گناہ کے کاموں میں زیادہ ملوث ہیں، نیکیوں سے بھی زیادہ گناہ کے کاموں میں زیادہ ہم ملوث ہیں۔ کیوں؟ کیسے؟ دیکھیے آپ لوگوں کے سامنے ہی کہے ایک بہت بڑی مثال ہے، 5 وقت کی نمازیں دن میں ادا کرنا چاہیے، لیکن ہم جمعہ کے دن دیکھتے ہیں جمعہ کے دن بھی صرف 1 وقت کہے آپ با جماعت ادا کرتے ہیں، پوری مسجد میں پوری بھر کر کہے با جماعت ادا کرتے ہیں، لیکن باقی دنوں کے اندر باقی نمازوں کے اندر اتنے لوگ اتنی تعداد نظر نہیں آتی۔
اتنی تعداد نظر نہیں آتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں نیکیاں آپ لوگ بہت کم کرتے ہو اور گناہ بہت زیادہ کرتے ہو. تو اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو بھی لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ہم اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے, ہم اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے. دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ, اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ رب العالمین کی محبت چاہتے ہو فاتبعونی, تم کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, اتباع کرو. یحببکم اللہ, اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم, اللہ رب العالمین تمہارے کو بخش دے گا, تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. تو میرے محترم بھائیو, اس آیت کے ذریعے سے بھی جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جو بھی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے گناہ اس کے دفتر میں اس کے رجسٹر میں نہ ہو, تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنی زندگی میں نافذ کرے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. تھوڑا آگے آگر بیٹھ جائیں میرے بھائیوں, کہ پیچھے آنے والوں کو کہیں بیٹھنے کا کہیں, ان کو سننے کا موقع دیں. تھوڑا آگے آ جائیں, تھوڑا آگے آ جائیں. دیکھیں میرے محترم بھائیو, اور اسی طرح سب سے بڑی اعزاز کی بات میرے بھائی, سب سے بڑی اعزاز کی بات, سب سے عزت والی بات یہ ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر مثال کے طور پر اگر آپ کسی جو بڑے عہدے پر فائز ہوتا ہے, جس کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے, جب آپ ایسے لوگوں کے سامنے, ایسے لوگوں کے بازو میں, ایسے لوگوں کے ساتھ میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا کیا حال ہوتا ہے میرے بھائیو؟ آپ کا دل کیا ہے بہت خوش ہوتا ہے. کیا میرے بھائیو آپ کا دل کیا ہے بہت خوش ہوتا ہے, بہت ہی آپ کیا ہے خوش و خرم کے ساتھ رہتے ہیں. دنیا کی مثال آپ لوگوں کو دے رہا ہوں. مثال کے طور پر آپ لوگوں سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. کیا میرے بھائیو ہے نا میرے بھائیو, کیا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ اکرام تھے ان کو ہم نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. جنگ بدر میں, جنگ احد میں جتنے بھی جنگیں ہوئی ہیں ان کے اندر جتنے بھی صحابہ اکرام شہید ہو چکے ہیں, کیا ہم نے ان کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. جتنے بھی سلف صالحین ہیں, نیک لوگ ہیں, متقی پرہیزگار لوگ ہیں, کیا ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے, ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش, یہ تمنا, یہ پسند ہے کہ وہ شخص کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھے. کیا میرے بھائیو ہے؟ آپ کی دلوں کے اندر یہ خواہش ہے میرے بھائیو؟ بولو میرے بھائیو, ہے یا نہیں ہے؟ ہے, ضرور ہے. اگر آپ یہ تمنا پورا کرنا چاہتے ہو, یہ خواہش پورا کرنا چاہتے ہو, تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہو, اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہو, تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ ہم ایسے شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں کھڑا کریں گے, ان کی صحبت میں ہم کھڑا کریں گے, ان کی صحبت اختیار کرائیں گے. دیکھو کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے. کیا میرے بھائیو دنیا کے اندر ہر شخص, دنیا کے اندر صرف ہندوستان کی بات نہیں, پوری دنیا کی بات میں کہتا ہوں, پوری دنیا کے لوگ جتنے بھی مومن ہیں, جتنے بھی مسلمان ہیں, ہر دل کے اندر, ہر شخص کے دل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت زیادہ ہے. ہر شخص کی تمنا, یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ شخص کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیدار کر سکے. تو یہ تمنا اسی وقت آپ کی پوری ہو سکتی ہے جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے. تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے سامنے آپ کو کھڑا کرے گا. دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ النساء کے اندر, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین بتاتے ہیں جو بھی لوگ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں, اپنی مشغولیات کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزارتے ہیں, فاولئک مع الذین, پس ایسے ہی لوگوں کو ہم ان کو ایک بہترین سے بہترین انعام عطا کریں گے. وہ کیا ہے؟
मिन नबिय्यिना व सिद्दीकीना, हम ऐसे लोगों को नबियों के सफ में खड़ा करेंगे, सिद्दीकीन के सफ में खड़ा करेंगे, शुहदा के सफ में हम खड़ा करेंगे, सालिहीन के सफ में हम खड़ा करेंगे। फ़उला व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा, ये लोग कितने ही बेहतरीन दोस्त हैं, ये लोग कितने ही अच्छे लोग हैं जिनकी सोहबत में आप लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन खड़ा करते हैं। तो देखिए मेरे मोहतरम भाइयों, आप उस वक्त उस दिन कितने खुश नसीब होंगे जब आप क्या है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में आप खड़े होंगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु आपकी सोहबत में होंगे, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु आपकी सोहबत में होंगे, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु, जितने भी सहाबा इकराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर मौजूद थे, उन तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम लोगों के सामने हमें खड़ा करेगा। किस वक्त? जब हम अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई, इंशाअल्लाह। तो देखिए इसी तरह एक दूसरी चीज़ है मेरे भाइयों, जो भी लोग अल्लाह और उसके रसूल के साथ, अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक, कुरान और अहादीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारते, तो ऐसे लोगों के ताल्लुक से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है कि हम ऐसे लोगों को फिरौन के साथ खड़ा करेंगे, हामान के साथ खड़ा करेंगे, कारून के साथ खड़ा करेंगे, जो गुनहगार लोग हैं, ऐसे लोगों की सफ़ों में हम उनको, ऐसे लोगों को खड़ा करेंगे जो लोग अल्लाह उसके रसूल की इताअत नहीं करते। देखिए हम में से कितने ऐसे मुसलमान भाई हैं कि जो लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, कुरान और अहादीस की बातें लोगों के सामने बयान की जाती हैं तो वो लोग बेजारगी क्या है इख्तियार करते हैं, सुस्ती काहिली के साथ सुनने की कोशिश करते हैं। सुबह शाम दर्स होता है, सुबह में कुरान मजीद की तिलावत की जाती है, उसकी तफसीर बयान किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक तरफ कुरान मजीद की तफसीर हो रही है, दूसरी तरफ आप क्या है नमाजें पढ़ रहे हैं, सुन्नतें पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपको कुरान की बातों से नफरत है, इसका मतलब यह है कि कुरान की बातों से आपको, कुरान की बातें आप सुनना नहीं चाहते। ये है मेरे भाइयों, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बता दिया है, जब भी कुरान मजीद की आयतें कहे तिलावत की जाती है तो आप लोगों को चाहिए कि उन बातों को गौर और फिक्र के साथ सुनना चाहिए। लेकिन अगर हम देखते हैं मसाजिद के अंदर कि कुरान और अहादीस की बातों को हासिल करने के बजाय वो अपनी मनमानी के ऊपर, अपनी मनमानी की ज़िंदगी के ऊपर ज़्यादा तरजीह देते हैं। ये बात गलत है मेरे भाइयों, ये बात दुरुस्त नहीं है। जब अल्लाह और उसकी रसूल की बातें आप लोगों के सामने बयान की जाती है तो आप उन बातों को गौर और फिक्र के साथ अपनी इस्लाह करने की कोशिश के साथ सुनना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, टाइम पास के लिए आते हैं, टाइम पास के लिए चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना मेरे भाइयों, हम मुसलमान हैं। मुसलमान का मतलब ये है कि वो शख्स क्या है कुरान और अहादीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है। मुसलमान का मतलब ये है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। मुसलमान का मतलब यह है कि वो कभी भी जिंदगी में झूठ नहीं बोलता, किसी की ग़ीबत नहीं करता, किसी की चुगली नहीं करता। ये इस मुसलमान का मतलब है। लेकिन अगर हम मुसलमानों के अंदर इस मुसलमान का मतलब को अगर हम देखेंगे तो मुसलमान तो दूर की बात, हम गैरों से भी ज़्यादा बदतर हो चुके हैं। देखिए कुफ़ार और मुशरिकीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कुरान की आयतें, अल्लाह और उसके रसूल की बातें क्या है लोगों के कुफ़ार और मुशरिकीन के सामने बयान करते थे तो वो लोग अपने कानों में उंगलियां रखकर चले जाते थे, उंगलियां रखकर क्या है रखकर चले जाते थे। आज वही, जब तो उस जमाने में कुफ़ार और मुशरिकीन का इस तरह करते थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि आज हमारे मुसलमान भाई कुरान और अहादीस की बातें हो रही हैं लेकिन वो अपने आप अपनी मर्जी के मुताबिक चले जाते हैं। क्या मेरे भाइयों दिन में एक 10 मिनट या 5 मिनट आपको कुरान मजीद का तर्जुमा सुनने का क्या मेरे भाइयों शौक़ नहीं है, जज्बा नहीं है, अपनी ज़िंदगी को इस्लाह करने की कोशिश नहीं है? मेरा ये सवाल आप लोगों से है मेरे भाइयों। इंशाल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई, इंशाल्लाह। तो ये चंद बातें थी मेरे भाई, और बहुत सारी बातें हैं इंशाअल्लाह क्या है कभी अगर मौका मिला इन बातों को क्या है आप लोगों के सामने मैं रखने की कोशिश करूँगा। तो मेरे मोहतरम भाइयों, तमाम बातों का खुलासा कलाम यही है मेरे भाइयों कि हमारी ज़िंदगी का असल मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर भेजा ही इसलिए है कि तुम अल्लाह की इताअत करो, उसकी बात मानो। अल्लाह की इताअत का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो किताब है कुरान मजीद है उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए।
کیا میرے بھائیوں؟ قرآن مجید کا حکم ہمیں ماننا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو طریقہ انہوں نے اپنایا ہے وہ طریقہ ہم اپنی زندگی میں، اپنے عملی زندگی میں ہمیں نافذ کرنا چاہیے۔ صرف مسجد کے حد تک آپ کیا ہے مسلمان نہ رہے، بلکہ جب آپ مسجد سے باہر بھی جاتے ہیں تو وہاں پر بھی مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ جب آپ خرید و فروخت کرتے ہیں اس وقت بھی آپ کیا ہے مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ بازاروں میں رہتے ہیں اس وقت بھی آپ مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ گھروں میں رہتے ہیں تو اس وقت بھی آپ مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ صرف مسجد کے مسلمان بننے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جو بھی باتیں ہم سنتے ہیں اور جانتے ہیں ان باتوں کو خود عمل کرنے، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو شرک اور بدعت بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو کیا ہے اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزارنے کے لیے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آپس میں محبت و اخوت، بھائی چارگی کے ساتھ، ملنساری کے ساتھ رہنے کے لیے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی ہم اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزارنے کے لیے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جب ہم اس دنیا کے اندر موت دے تو اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں ہمیں اس دنیا سے اٹھا لے۔ اے اللہ رب العالمین ہم جہنم جیسی قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ۔